الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بروز اتوار بتاریخ 31 مارچ 2024 اور قمری تاریخ یعنی کہ 20 رمضان المبارک 1445 ہجری کو مدرسہ روضۃ المومنات لامجانہ تعلقہ اوسا ضلع لاتور مہاراشٹر میں صبح کے وقت یہ ہمارا خطاب ادارے کی تعطیلات کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خطاب، یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ مذاکرہ کائنات میں بسنے والے تمام اہل ایمان کے لیے کارآمد ہو۔ ان تمام باتوں کے تعلق سے بندہ اپنی ذات کی طرف پہلے متوجہ ہے کہ اللہ اس ناچیز کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ چند ساعات کے لیے درخواست ہے، ماشاءاللہ جیسے والدین نے سنجیدگی اختیار کی ہوئی ہے ایسے ہی سنجیدگی اختیار کریں، معلمات بھی، طالبات بھی، سرپرستان بھی۔ اب جو کچھ بھی بقیہ نظام ہوگا بیان کے بعد ہوگا، بچوں کی فیس وصولی کے تعلق سے، رجسٹر میں انٹری کے تعلق سے، کیونکہ دین کی بات کو یکسوئی اور یکسوئی کے ساتھ میں سننا لازمی ہے۔ بہرکیف روزے کی کیفیت ہے اور تمام کے تمام یہاں بیٹھا ہوا مجمع، الحمدللہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، خواتین اندر ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، سہانا منظر ہے ماشاءاللہ۔ اور آج موسم بھی اتنا پیارا ہے، شدت کا گرما کا موسم، اور دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بالکل ابر ہے۔ کل مغرب کی نماز سے ماشاءاللہ ہلکی ہلکی بوندیں بھی آسمان کی طرف سے برس رہی تھی، اور میرے ادارے کی پیاری بیٹیاں، ہماری طالبات کا الحمدللہ ہر سال کا یہ نظام کہ تمام ہی اداروں میں ماہ مبارک میں تعطیلات اور چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن میری پیاری بیٹیاں، میری پیاری بچیاں الحمدللہ ہر سال اسی ادارے میں رہتے ہوئے روزوں کا، عبادات کا مکمل طریقے سے اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک جتنی بچے یہاں سے فارغ ہو کر جا چکی ہیں، فضیلت انہوں نے حاصل کی ہے، ان تمام بیٹیوں کو ممکن ہے وہ بچیاں اس بات کو ضرور سن رہی ہوں گی اور سنے گی۔ اللہ ان سب کو صحت کاملہ، دائمہ، مستقلہ، مستمر، عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو بچیاں ہماری اس سال پڑھ کر کے جا رہی ہیں اور جو آئندہ لوٹ کر بھی آنے والی ہیں بہت سی طالبات، اللہ ان بچوں کو بھی صحت کاملہ، دائمہ، مستقلہ، مستمر، عاجلہ عطا فرمائے۔
پہلے جو بچیاں پڑھ کر کے جا چکی ہیں، اللہ ان کے والدین کو بھی صحت عافیت دے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور موجودہ بچیوں کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کا مستقبل اور فیوچر جو بنانے کے لیے بچیوں کو دینی ادارے میں ڈالا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بہت عظیم بات ہے اس دور کے اعتبار سے، اللہ انہیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ترتیب وار آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناچیز کو، یعنی ناچیز عبد الواجد کو، اس ادارے کی ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کوئی عمل دنیا میں بندے کی اپنی کاوشوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی عنایات کے بعد بندہ جب کوششیں کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے عطا کی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ روز قیامت میں اللہ تعالی ہر ذمہ دار کی پوچھ تاچھ کریں گے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے تعلق سے۔ اللہ بہتر جانتے، اس وقت میں ہم آپ کے درمیان بیٹھے جو گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ سے مانگ کر آئے ہیں، پھر آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور میرے اللہ کا اتنا فضل رہا ہے کہ لاتور ضلع کی یہ سرزمین جسے لام جانا کہتے ہیں، پوری دنیا اسے جانتی ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پورا لاتور جانتا ہے۔ کلاری 1992 میں جہاں زلزلہ آیا تھا، یہ زلزلے کے علاقے سے صرف 5 کلومیٹر کی مسافت پر یہ جگہ ہے، اور یہیں سے حکومت کی جانب سے بھی زلزلے سے متاثر لوگوں کے لیے تعاون کی کیفیت ہوئی، اور اس علاقے کا اندراج اسی میں ہے۔ یہ ادارہ سن 2013 میں قائم کیا گیا تھا، اسی غرض سے کہ یہاں سے اطراف میں 55 گاؤں دیہات ہیں مکمل، ان تمام دیہاتوں اور ان گاؤں کو یہ ادارہ نفع پہنچا سکے۔ پترے کے ایک شیڈ میں اس کی بسم اللہ ہوئی تھی۔ آج اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ مکمل 1 ایکڑ زمین پر خوبصورت عمارت میں خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ ادارہ جو آج آپ کو خوبصورت عمارت میں نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ خیر کے اور دین کے کاموں کے لیے ہزاروں رکاوٹیں آتی ہیں، تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنوں کی جانب سے بھی تکلیفیں پہنچی، غیروں کی جانب سے بھی پہنچی، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کے سامنے یہ تکلیف ہرگز نہیں شمار کی جا سکتی۔ الحمدللہ ہر زمانے میں یہاں بہت اچھے سے تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم رہے یا نہ رہے تا قیام قیامت یہاں کا نظام چلتا رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد میں سچائی ہے، اس کی بنیاد میں سچائی ہے۔ جو قرآن کا حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچائی 3 چیزوں کو لے کر کے ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیت سچی ہو، جس کا قول سچا ہو، جس کا عمل سچا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ نیشنل ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر نگرانی چلتا ہے، جس کا سارا نظام حکومت کو بھی الحمدللہ معلوم ہے، اس کی آمد، اس کا خرچ، اس کا نظام، اور باضابطہ رجسٹریشن اس کا موجود ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، قانونی جملہ کاغذات اور کارروائیوں کے ساتھ چلتا ہے الحمدللہ، جس کی سالانہ آڈٹ رپورٹ تک کے بنتی ہے، اور جس کے حسابات کتابات کا بھی مکمل مستحکم نظام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہرکیف اس کی بنیاد میں نیتیں سب کی پاک تھی،
اس ٹرسٹ میں شامل تمام کے تمام افراد، ان کی اپنی کوئی ذاتی غرض ہے ہی نہیں، الحمدللہ نیت سب کی پاک تھی کہ ایسی سرزمین پر ادارہ قائم کیا جائے۔ میں آپ کو پلس ایک بات بتا دوں، لاتور ضلع میں ادارہ کہاں قائم ہونا چاہیے؟ 7 دن تک استخارہ ہوا، استخارے میں الحمدللہ اس جگہ کو اللہ رب العزت نے بتایا، تب جا کے یہ ادارہ لام جانا میں قائم ہوا۔ یہاں پر روضۃ المومنات ہے، نیشنل ٹرسٹ کی جانب سے روضۃ المومنین ہے، اسی ٹرسٹ کی زیر نگرانی ہے ایک اسکول بھی چلتا ہے، امن پبلک اسکول۔ الحمدللہ یہ تینوں ادارے اللہ کا انتخاب ہے۔ لام جانا کی سرزمین در حقیقت بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں، اور خوش نصیب زمین ہے، اور یہاں کے رہنے والے افراد کے لیے لازمی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ادارہ جس تاریخ سے یہاں قائم ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک ادارے نے صرف یہ نہیں کہ ادارے کی فکر کی ہے، الحمدللہ مکمل گاؤں کے خیر کا بھی الحمدللہ مکمل ادارے نے کام کیا ہے۔ بیواؤں مطلقاؤں کے لیے خیر کے فلاح کے کام کیے، روزگار کی فکریں کی، اور جو جس نوعیت کے ساتھ میں قرض حسنہ کی فکر، نکاحوں کے معاملات میں تعاون، اور تقریباً 30 سے 35 خواتین کو گھر بیٹھے روزگار کرنے کے اعتبار سے سلائی مشین کا مستقل نظام، اور اس ادارے کے جانب سے ہر سال سینکڑوں خواتین کو الحمدللہ کئی خیر کے کام کے اعتبار سے کھڑا کیا جاتا ہے، اور ہر سال مستقل نیک صالح متقی پرہیزگار افراد الحمدللہ اس ادارے کے لیے تعاون کرتے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعے سے قوم و ملت کا بھلا ہو، اور الحمدللہ یہ ادارہ اس کا کام کرتے رہتا ہے۔ بچیوں کے اعتبار سے جو نظام ہے سب بہتر جانتے ہیں، الحمدللہ عمدہ نظام ہے ہر لائن کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ہمارے ادارے کے اندر میں 24 گھنٹے کا جو نظام ہے وہ قابل تقلید ہے۔ اس نظام کو دیکھ کر کہ اس کی تقلید کی جاوے۔ فجر کی نماز سے پہلے بچے جو بیدار ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا نظام بہت عمدہ ہے۔ بچے تہجد سے شروع ہوتے ہیں، تاخیر میں عشاء کے بعد اپنے معمولات باوضو ہو کر کے سوتے ہیں۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 سال بچوں نے یہاں کیسے گزارا ہے۔ یہ 1 سال نہیں، ہر سال کا ہمارا اپنا نظام ہے۔ معلمات بدل سکتی ہیں، معلمات ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آئے گا، ان کے اپنے نکاح کے معاملات ہوتے ہیں یا شادی شدہ ہوتے ہیں تو خاوند کی مرضی کے مطابق ان کی جگہیں بدلتے رہتی ہیں۔ تو یہاں ہمارا نظام کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ افراد بدل جائیں لیکن نظام نہیں بدلتا، اسی نظام کے مطابق الحمدللہ یہاں نظام چلتا رہتا ہے۔ بچوں کی تہجد کی بیداری، فجر کی نماز، سنن کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، ورزش کا تک اہتمام ہوتا ہے۔ ہر دن بچوں کو ماشاءاللہ ٹین پیٹیز کرائی جاتی ہیں، ایکسرسائز کرایا جاتا ہے، معلمات کی نگرانی میں کرایا جاتا ہے تاکہ بچے ہیلدی ہوں، صحت مند ہوں۔ ہر دن بچوں کے لیے کھجور کا انتظام، ہر دن بچوں کے لیے فروٹس کا انتظام۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے۔ ہمارے لاتور شہر سے فروٹ مارکیٹ سے ہر سنیچر کو بچوں کے لیے فروٹس آتے ہیں اور ہدیے میں آتے ہیں۔ اللہ ان تمام باغبان برادری کو جس ادارے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکتیں، اللہ تعالی حفاظتیں بھی اللہ فرما دے وے۔ یہ ہماری سب کی تہ دل سے دعا ہے۔ ایسے فروٹس پیرنٹس آپ سن لیں، والدین سنیں، آپ گفتگو نہ کریں، آپس میں بات کو سنیں۔ ہماری بچیاں ہر دن فروٹس کھاتی ہیں ماشاءاللہ، جو فروٹس میں اور آپ بھی اپنے گھر نہیں کھاتے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے فروٹس کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے 15، 10، 12، 8، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے وہ لوگ ایسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ سبزی منڈی سے بھی کتنے افراد ہیں جو بچوں کے لیے سبزی کا انتظام کرتے ہیں، کچھ خریدنی بھی پڑتی ہے۔
فروٹس کبھی کبھی خریدنا پڑتا ہے، ورنہ اکثر الحمدللہ فروٹس اس ادارے کو آتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لاتور شہر اور ہمارے ضلع کے جو باغوان برادری ہیں فروٹس والے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت نرالے اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ ضلع کے تمام اداروں کو فروٹس جاتا ہے، جو وہاں پہنچتا ہے، شہر کے تو اداروں کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے میوے کھلاوے، یہ ہمارے دل سے دعا ہے۔ بہرکیف ہمارے بچوں کے لیے پیر جمعرات کو بچے باضابطہ پابندی سے روزہ رکھتے ہیں۔ ان بچیوں کے اندر میں تقوی اور پرہیزگاری کا نظام بنائی ہے روزوں کی برکات سے۔ بہت اچھی صفت ہماری بچیوں کی ہے کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ، جیسے یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، آپ یقین مانیں کتنے ایسے جوان اور کتنی جوان بیٹیاں اپنے گھروں پر روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ننھی ننھی معصوم بچیاں، آپ دیکھیں آپ ان کے چہروں پر کیا نور ہے، اور یہ نور کس چیز کا ہے؟ عبادات، طاعات اور روزوں کا ہے۔ لیکن اب گھر جائیں گی تو پتہ نہیں آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آج مکمل 20 روزے ان بچوں کے مدرسے کی معلمات کی نگرانی میں ہو چکے، خالاؤں نے پابندی سے ماشاءاللہ سحری کا نظم کیا۔ تو بہرحال پیر جمعرات کے روزے کے تعلق سے میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری بچیاں ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتی ہیں، اکثر رکھتی ہیں، اکثر۔ اور ادارے کا جو مکمل نظام ہے خواتین کی نگرانی میں ہے، میری اپنی خود اہلیہ محترمہ مکمل اندر کا نظام ہینڈل کرتی ہے، دیکھتی ہے پورا نظام، اور ہر دن کی رپورٹ ہمیں باضابطہ موبائل پر آ جاتی ہے، ہم چاہے کہیں بھی سفر پر ہوں، اور پھر نظام مستقل موبائل پر بتایا جاتا ہے۔ نیو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ بہت آپ کی بچیاں ماشاءاللہ محفوظ ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، بچوں کے روزوں کا اہتمام ہے، پھر دن بھر ان کی پڑھائی کا مستقل نظام ہے، کئی مضامین یہ پڑھ رہے ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا مستحکم نظام ہے۔ بچے باضابطہ اسکولی تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے۔ اوپن سے 10 کا ایگزام دیں گی بچیاں، ادھر وہ عالمہ بھی بنے گی، اور عالمہ بننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹری کرنا ہو، انجینئرنگ کرنا ہو، یا جس چیز میں اس کا من ہو، ٹیچر بننا ہو یا سی اے بننا ہو، آئندہ جا کر کے آپ اپنی بچی کو اس کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ ادارہ یہاں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی خبر گیری بھی کرتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو بچی کے عالمہ بن جانے کے بعد، داعیہ مومنہ بن جانے کے بعد اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، یہ ان کے اپنے اختیارات ہیں۔ لیکن الحمدللہ بچی کو یہاں رکھ کر کے اس ادارے کے لیے جو بات ہے اوپن آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے، اور میں جو ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ مدرسہ روضۃ المومنات لام جانہ کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ اسی ادارے کی ساری باتیں ہیں۔ میری تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کبھی کہہ دیں مفتی صاحب آپ نے یہ بات بتائی تھی اور یہ بات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ نظام پہلے سے بنا ہے۔ جب سے ادارہ قائم ہوا ہے تب سے یہ نظام الحمدللہ چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نظام کے اندر میں ہمیں بہت زبردست ایک بہتری نظر آئی۔ معلمات بھی یہاں جو منتخب کی جاتی ہیں، ان کے تقوی کا معیار، ان کی صلاحیتیں دیکھ کر کے کام سے کام رکھنے والی ایسی معلمات کا انتخاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ کام کرتی ہیں، باصلاحیت ہوتی ہیں، ان کا قلم اس میں اثر، ان کی زبان اس میں اثر، عبادات اور طاعت کا ان میں مزاج، نرم زبانی، اخلاقیت اور تربیت کے اعتبار سے ادارے کی کسی طالبہ کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ بے ادبی سے گفتگو کرے۔ آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سے، معلمات بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ بچوں کی تذریب اور ان کی ہدایت کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے، ہمارے یہاں سختی سے منع ہے کہ کوئی ضرب نہیں دے گا، چھڑی کا انتخاب نہیں ہے، چھڑی نہیں ماری جائے گی۔ بہت ہی زیادہ فیلئر ہیں وہ ٹیچرز جو اپنے نگاہوں سے، اپنے اشاروں سے بچے نہ سنبھال سکے۔ ایسا مستقل نظام الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے اپنی بیٹیاں اس ادارے میں چھوڑی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی نگرانی کے لیے مکمل ایک ایک درجے میں، ایک ایک کمرے میں کیمرہ سسٹم ہے، جہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، مستقل کیمرے کا نظام ہے ایک ایک جگہ پر الحمدللہ۔ بچوں کا پیسیج میں، ان کے کمروں میں، ان کے درجات میں، وہ درجات میں کیا پڑھ رہی ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ معلمات جو درس دیتی ہیں وہ بھی آفس میں بیٹھ کر کے ہماری محترمہ پورا اس کو سن لیتی ہیں، دیکھ لیتی ہیں، آفس میں بیٹھ کر کے باضابطہ کیمروں کے اندر میں پورا چیک کیا جائے گا۔
تعلیم کا بھی نظام بہت عمدہ بنایا گیا. ای لرننگ ای ٹیچنگ کے اعتبار سے الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے سے پڑھنا پڑھانا. آپ دیکھیں کمپیوٹر کلاسز کا مستقل نظام ہے, کوکنگ, پینٹنگ, سلائی, خیاطی کا نظام ہے. ادارے میں پڑھنے والی ہر بچی کو جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جاتی ہے, ہر بچی کو آج تک الحمدللہ جب سے ادارہ قائم ہوا ہے ایک سلائی مشین گفٹ میں ہدیے میں دی جاتی ہے, تاکہ وہ بچے اپنے گھر جانے کے بعد علم کے راستے سے ٹیوشن لے سکتی ہے, سلائی مشین کے ذریعے سے اپنے گھر کا گزارا کر سکتی ہے. خوددار بنا کر کے بھیجا جاتا ہے, گھر کے کام کاج خود کر سکے, حتیٰ کہ پوچھا کیسے مارنا ہے, جھاڑو کیسے مارنا ہے, دسترخوان کیسے لگانا ہے, مہمان کا اکرام کیسے ہوگا, سلام کیسے ہوگا. تعلیم سب جگہ سے مل جاتی ہے. ماں بہنوں, والدین اور جو پیرنٹس بیٹھے ہیں کہ تعلیم آدمی آج کتابوں سے, گوگل سے, ایپ سے حاصل کر لے گا, پی ڈی ایف سے حاصل کر لے گا. اب تو بہت آگے نظام چل پڑا, لیکن تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہماری معلمات اور بچوں سے ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے ادارے کا نام ہے تربیت و تعلیم کا بہترین مرکز. ہم نے لفظ تربیت کو سامنے لے لیا, یعنی تربیت کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے, اور تربیت اگر ہوگی تو سب کچھ ہے. یہ بیٹیاں ہیں, یہ کل کو کسی اور کے گھر جانے والی ہیں, یہ امانتیں ہیں. ماں باپ کب تک سنبھالیں گے؟ جب تک کہ اس کے نکاح کا وقت ہے. نکاح ہو جانے کے بعد یہ اور گھر جانے والی ہیں, اس کے ذمہ کئی کام ہیں. معلمات کی نگرانی میں یہاں تربیت ہو گئی, ماں باپ نے ایک وقت کے بعد اسے جدا کر دیا, اب کل کو جا کر کے کسی کی بیوی بنے گی, کسی کی ماں بنے گی, کسی کی دادی نانی بنے گی, تو با اخلاق اور تربیت یافتہ ہوگی تو پورے خاندان قبیلے کو گھرانے کو بنائے گی, اور اگر تربیت نہیں ہوگی تو پورے خاندان اور پورے کنبے کو اجاڑ دے گی. کہاوت مشہور ہے, مرد پڑا, فرد پڑا, عورت پڑی, خاندان پڑا. میں آگے اور کہتا ہوں, خاندان سے بڑھ کر کہتا ہوں قبیلہ پڑا, کنبہ پڑا. کئی خاندانوں کے اندر سدھار آتا ہے جب بیٹیاں پڑھتی ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن از لائف, ایجوکیشن از گولڈ کے نام سے اپنے بیٹیوں کو اسکول اور کالجز میں بھیج کر کے انہیں برباد کر رہے ہیں, اور ایک زمانے کے بعد روتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں, بچیوں کو بے پردہ کر دیا, بے حیا کر دیا, اسکوٹی دلا دی, بائکس دلا دی, گاڑیوں پر گھما دیا, ٹیوشن اور ایکسٹرا کلاسز کے بہانے بچیاں برباد ہو چکی ہیں. بہت سے ایسے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہی نہیں ہے, مدارس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ میرا پیغام ان کے لیے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مدارس پہلے بھی خیر کا ذریعہ تھے, آج بھی خیر کا ذریعہ ہیں, اور آئندہ بھی خیر کا ذریعہ ہوں گے. تحفظ دین, تحفظ اسلام کا ایک بہترین سبب اور ذریعہ بنے. ہمارے لاتور ضلع میں کئی مدارس ہیں الحمدللہ, لڑکوں کے بھی لڑکیوں کی بھی. تمام کے تمام مدارس کے نظم اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کئی ادارے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. کسی بزرگ سے میں نے اپنی الحمدللہ کانوں سے یہ الفاظ سنے تھے کہ لاتور کو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں مدینۃ العلم بنائے گا. اللہ قبول فرمائے. ایجوکیشن لائن میں بھی ماشاءاللہ, اسکول کالجز کے لائن میں بھی ہمارا لاتور بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے, دینی تعلیم میں بھی اور عصری تعلیم میں بھی. بس اہل لاتور کو چاہیے, ضلع لاتور والوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں. ناقدری سے اللہ کے عذابات بہت جلد آتے ہیں. بہرحال میں اپنے ادارے کے تعلق سے ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اس کی گواہی دینا لازمی ہے. میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ الحمدللہ روضۃ المؤمنات ایک بہت ہی زبردست با اخلاق ادارہ ہے. اور میرے ادارے کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے, میں اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس میں انانیت اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام, میرا کام. حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ تبلیغ کا کام آپ کا کام. تو میرا کہاں, تو اس سے محبت اور الفت ہو گئی تھی. میں یوں کہتا یہ میرا ادارہ. ہم معلمات سے کہتے ہیں آپ بھی کہو میرا ادارہ. میں ہر بچی سے کہتا ہوں تم کہو بیٹا میرا ادارہ. میں گاؤں کے ایک فرد سے کہوں گا کہ آپ اس سے کہو کہ میرا مدرسہ. جب تک ہم اس کو میرا نہیں کہیں گے, اپنا نہیں کہیں گے, تو اپنا پن نہیں آئے گا. ارے مفتی صاحب کا مدرسہ, تو کیا مفتی صاحب کے باپ کی پراپرٹی ہے؟
یہ تو قوم و ملت کی امانت ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو ایک نگران اور ذمہ دار کی، ایک واچمین کی حیثیت ہے، خادم کی حیثیت ہے۔ بندے تو چلے جاتے ہیں، ادارے باقی رہتے ہیں، تو اداروں سے سچی محبت ہونا چاہیے، شخصیت کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر، کہ یہ قوم اسلام، قوم مسلمانوں کا ادارہ ہے، تو تمام اداروں سے محبت کی جاوے قومیت کے اعتبار سے کہ ہماری قوم کا ادارہ ہے۔ اور جس بندے میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ یہ قوم کا ادارہ ہے، وہی سچا پکا مسلمان ہے۔ اور جس میں اداروں سے محبت نہ ہو وہ منافق ہے، منافق۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا گڑا ہے، مومن ہو کر کے منافق۔ تو یاد رکھے دینی اداروں سے محبت ہونا چاہیے۔ یہاں سے پڑھ کر جانے والی بچیاں وہ اس کی ہمیشہ قدر کرے، جو پڑھ کر جا چکے ہیں وہ اس ادارے کی ہمیشہ فکر کرے۔ والدین، آپ نے اپنے بچے کو یہاں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ادارہ ہے، 19-20 کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی بچی کو پانی گرم نہیں ملا، ممکن ہے بمبا میں لکڑی نہیں پہنچ پائی ہو، کبھی لیٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، 19-20 تو ہوتا ہی ہے۔ خود ماں باپ کے گھر میں بھی وقت پر کھانا نہیں ملتا۔ میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ مدرسے سے پیارا نظام کہیں نہیں ہوتا ہے، کہ مدرسے میں 3 وقت کا کھانا بالکل ٹائم پر ملتا ہے، ٹائم پر۔ وجہ یہ ہے ان اوقات کا اہتمام ہوگا تبھی بچوں کے 24 گھنٹے کا نظام چلے گا۔ ناشتہ وقت پر، دوپہر کا کھانا وقت پر، شام کا کھانا وقت پر، ناشتہ وقت پر ہوا تب ان کے جو پیریڈ ہیں، ان کے جو گھنٹے ہیں پڑھائی کے وہ چلیں گے۔ پھر دوپہر میں وقت پر کھانا کھائیں گے تبھی جا کے ان کا قیلولہ اور ظہر کی نماز ہوگی۔ شام کا کھانا بھی مغرب کے معمولات کے بعد ملے گا، تبھی جا کر کے آئندہ جا کر کے بچوں کا مطالعہ اور عشاء کی نماز ہوگی۔ اب ہمیں مدارس کو نگیٹیو نہیں، پوزیٹیو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے کہ مدارس ڈسپلن اور سسٹم اپنی لائف کا سکھاتے ہیں۔ اب یہ بچیاں دیکھیے، ان بچیوں کو اب گھر جانے کے بعد الجھن ہوگی، الجھن لکھ لیجیے آپ، کیونکہ ان کا ایک شیڈول بنا ہوا تھا۔ اب اماں کہے گی یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، تیرے باپ کا گھر ہے، یہاں تھا مدرسہ نہیں تو ٹائم پہ روٹی دوں گی۔ اب بچوں کا شیڈول چینج ہو جائے گا۔ جب ماں کھانا بنائے گی تب بچی کھانا کھائے گی۔ مدرسہ 3 وقت میں تازہ بنا کر کھلا رہا تھا، اب گھر پر باسی بھی کھانا پڑے گا، رات کا صبح گرم کر کے بھی کھانا پڑے گا، وہاں کوئی گلا شکوہ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کے مدارس میں بالخصوص رات کا کھانا کبھی بچ جائے تو بیٹی کو گرم کر کے کھانے کی عادت ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں خاوند کا گھر کیسا کیسا ہوگا، تو گلے شکوے ختم ہوں گے۔ اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی اونچ نیچ اگر مدرسے میں آئی ہو تو اس کو نبھا لینا چاہیے، گلے شکوے نہیں کیے جاتے۔ ہاں، گلے شکووں کا ایک نظام ہوتا ہے، جیسے بچوں کو کوئی تکلیف ہو تو بچے ٹیچر کو بتائیں، ٹیچر کو کوئی تکلیف ہو تو ذمہ دار مدرسہ کو، جو اندر خاص کر کے پہلے منتظمہ صاحبہ کو، کہ وہ اب تمام کے تمام اطلاعات ذمہ دار مدرسہ کو بتائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں آج کل عجیب ماحول ہو گیا ہے، بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے، پیرنٹس تک جاتی ہے، پیرنٹس اس کو کچھ سنتے نہیں سمجھتے نہیں، اپنی ساری بہادری دکھانے کے لیے مدرسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کہاں ہے وہ مولوی صاحب، کہاں ہے وہ آپا، کہاں ہے فلانے، ہم ان کو بتائیں گے۔ بات کو سمجھا کرو، بچہ ہمیشہ سچ نہیں کہتا ہے، بچہ ادارے میں نہ پڑھنے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ کہہ دیتا ہے، اور واقعات کی تحقیق لازم ہے۔ اور اداروں کے تعلق سے گواہی انہی کی معتبر سمجھی جاتی ہے جن کے بچے اداروں میں پڑھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک عجیب شور و غل ہے، جن لوگوں کو مدرسوں کے ذمہ داروں سے نفرت ہوتی ہے، یا ان کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کی سخت بات برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا انجیکشن تو برداشت ہوتا ہے لیکن علماء کی سخت باتیں برداشت نہیں ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اداروں کو بدنام کرنے کا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اداروں کو جو بدنام کر رہے پہلے ان سے یہ پوچھو، کیا جس مدرسے کو تم بدنام کر رہے ہو کیا اس مدرسے میں تمہاری بیٹی پڑھتی ہے، تمہاری بہن پڑھتی ہے، تمہاری ماں کا آنا جانا وہاں ہے؟ نہیں ہے، تو آپ اس ادارے کے بارے میں شہادت زور جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ اس قوم میں جب اس طرح کا مزاج بنے گا، واقعے کی تحقیقات کریں گے تو یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ الحمدللہ ادارے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ واقعہ یہاں ہوتا ہے تو ہزاروں سینکڑوں واقعات اسکول اور کالجز میں ہوتے ہیں، وہاں سب برداشت ہوتا ہے۔ لیکن قومیت کے اداروں کو جو بالکل من چلے ہوتے ہیں،
بدनाम करने की कोशिशें करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मामलात की तहकीकात हो, मामलात की तहकीकात हो, इदारों की तहकीक ज़रूर कीजिए आप, आपके मुसलमान होने की अलामत है। इदारों की तहकीर मत कीजिए। जो काम करते हैं उनके सीनों में एक जलन और चुभन होती है कि सालों साल मदरसों को आबाद रखने के लिए एक मोहतमी मदरसा कितना भागता है, मुदर्रिस मदरसा कितना भागता है, मालूमात कितना ज्यादा तड़पती हैं आपके बच्चों को बनाने के लिए, तो नतीजे में आप क्या देते हो? सख्त बातें, तल्ख बातें, दिलों को दुखा करके जाते हो। ये कितनी बुरी बात है। बेटी का मिजाज अगर आज गिले शिकवे का है तो कल को तो शौहर के घर जाने के बाद भी गिले शिकवे करेगी। आप कहां कहां इसको बर्दाश्त करेंगे? कितनी बेटियां हैं जो मुतल्लका होकर के या खुला लेकर के या फस्ख निकाह के बाद घरों में बैठी हुई हैं। इसकी बुनियादी वजह बच्चों की गैर जरूरी बातों को मानना है। हाँ, किसी इदारे में गैर शरई उमूर होते हैं या कोई गलत बात होती है तो 100% तहकीक के बाद आप वाक़तन अगर सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो उसके ताल्लुक से जो बात, जो सज़ा का इंतखाब होना चाहिए शरअन अक़लन उर्फ़न आप बिल्कुल दें। लेकिन जहाँ कोई बात होती ही नहीं है तो इदारों को अल्लाह के वास्ते बदनाम ना करें, बिल्कुल बदनाम ना करें, बिल्कुल बदनाम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दौर में हिंदुस्तान में जितने मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब को आबाद रखे। हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं, मसाजिद पर नशाना, मदारिस पर नशाना, मकातिब पर नशाना, खैर के मराकिज यही तो हैं दोस्तों, यही तो हैं। हम तो अक्सर कहते हैं कि शनिचर के बाद इतवार आता है और संडे को छुट्टियां होती हैं। आप लोग पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए गार्डनों में जाते हो, पार्क में जाते हो, आखिर क्या हो जाता है आपको? आप क्यों नहीं आते मदरसों में? आपकी छुट्टी जुमा को है या आपकी छुट्टी इतवार को है तो पूरे मदारिस आपके हैं। आप मदरसों को दुआएं देते हो, आप मदरसों को ज़कात देते हो, मदरसों को सदकात देते हो, मदरसों को अतियात देते हो, मदरसे को अपना राशन पानी देते हो। तो सच्ची मोहब्बत यह है कि मदरसे के जिम्मेदारों के साथ एक दिन मदरसों में गुजारा करो। एक दिन नहीं गुजार सकते, 1 घंटा तो गुजारो। खवातीन को आना चाहिए, जितनी बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं इनकी माओं को चाहिए। मान लीजिए कि 130 बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं तो कितने दिन हैं? मैं तो यूं कहता हूं कभी कभी, जैसे जिस गांव में मदरसा कायम है, मदरसे के 30 मेंबर ऐसे होना चाहिए, गांव के 30 मेंबर ऐसे होना चाहिए इनको मदरसों से सच्ची मोहब्बत हो। कम से कम 1 तारीख को एक आदमी आके मोहतमिम के साथ बैठे, दूसरी तारीख को दूसरा आदमी बैठे, 30 दिन में 30 आदमी नाज़िम मदरसा के साथ बैठे, तो ये 30 आदमी इस मदरसे की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा जरिया होती है। बजाय ये काम करने के, खूबियों को बयान करने के, अच्छे काम करने के, बुरे काम में सब जुड़ जाते हैं। ये कौम भी बड़ी अजीब है, अल्लाह माफ करे, बहुत अजीब कौम है। इसके 2 अजीब वस्फ हैं, अल्लाह इसको बदलवा दे। यह है कि यह कौम सोचती बहुत है, सोचती बहुत है, करती कुछ नहीं है, या बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देती है, उस पर जर्रा भी सोचती नहीं है। हक होना चाहिए, खूब सोचें, खूब कहें, खूब करें तो इंशाल्लाह इदारे महफूज रहेंगे। वरना मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं। हम बार बार कह रहे हैं आपको, जितने वालिदैन माशाल्लाह इतनी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, ये सारे मर्दों को देख करके मुझे खुशी हो रही है, आपकी ये संजीदगी को देख करके। माएँ भी सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सब मेरे और आपकी जिंदगी में उतर जाए और ये हक बात हक तरीके से उतर रही है तो इंशाल्लाह हम हक समझ कर इस पर अमल भी करेंगे। तो इदारों की मोहब्बतों को बाकी रखें। इदारों में सारा निज़ाम चलता है, हत्ता कि मगरिब की नमाज के बाद के जो मामलात बड़े प्यारे होते हैं। इदारे में पढ़ने वाली बच्चियां माशाल्लाह रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया, मुल्क, अलिफ लाम मीम, सजदा, पूरी कौम के लिए बरकत की दुआएं करते हैं। खास करके हमारे लामजान वालों के लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि पूरे के पूरे गांव के लिए बच्चियां रोजाना दुआ करती हैं। इनकी दुआ शुरू होती है अपनी ज़ात से, फिर वालिदैन पर, फिर असातिज़ा के लिए, फिर गांव के लिए, फिर ज़िले के लिए, फिर सूबे के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। अल्लाह हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को सेहतमंद रखिए, आफियत दे दीजिए, नमाजों का पाबंद बना दीजिए, सबकी रोजी रोटी में बरकत दीजिए। इनकी मुस्तकिल इन्हें दुआ लिख कर के दी हुई है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर पीर जुमेरात को लोगों के फोन आते हैं, हमें मैसेज आता है, हम मैसेज इधर फॉरवर्ड कर देते हैं कि बच्चों से आज इनके लिए दुआ कराइए। आज तक कितने ऐसे अफराद हैं माशाल्लाह, दावतों का इंतजाम होता है। लोग अभी हमारे लिए
ہمارے لامجانہ کے لوگوں نے ماشاءاللہ یکم رمضان سے اب تک کے ہر دن بچوں کے لیے ماشاءاللہ افطاری کا نظم کیا، فکر کی، اس سال انہوں نے ماشاءاللہ بہت دھیان دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اناج وغیرہ بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گاؤں والوں کو وہ کیفیت عطا فرمائے کہ گاؤں والے خود اس ادارے کا الحمدللہ انتظام اچھے سے اچھے کر لے ہوئے۔ بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ادارے کے تعلق سے مجھے بتانی تھی، اور بہت کھل کر کے بہت تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتوں کو پیش کیا جس کو میں لازمی سمجھ رہا تھا۔ یہ تمام کے تمام باتیں ہر ادارے میں ہونا چاہیے، ادارے کے ذمہ دار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کوئی ادارے کا پورا نظام آئی ہوئی یعنی امت کے سامنے رکھیں۔ بھئی کوئی صاحب موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ذرا موبائل بند کر دیجئے، آپ کا بہت ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کا موبائل کو سائلنٹ کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، آج کی تاریخ آپ لوگ یاد رکھ لیں، آج جو بچوں کی چھٹی ہو رہی ہے، آج جیسے میں نے بتایا کہ 31 مارچ کو بچوں کی چھٹی ہو رہی ہے، اب 31 مئی کو بچوں کو آپ کو لانا ہے، مکمل 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں، اپریل اور مئی۔ ہمارے یہاں کا نظام کیوں ایسا وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اپریل مئی میں آپ کی بچی کے بھائی بہن جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہے، تو بھائی بہن آپس میں چھٹیوں میں مل جل کر رہے، اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا۔ ورنہ بلکہ اکثر مدارس میں مدرسے شوال سے پھر شروع ہو جاتے ہیں، رمضان میں چھٹی ہوتی ہے، رمضان میں ہم چھٹی نہیں دیتے کیونکہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، تو ہمارے یہاں ایک نظام پہلے دن سے بنیادی طور پر ہے کہ ہم رمضان میں چھٹی دینے کے قائل ہے ہی نہیں، یہ میرا اپنا شخصی مسئلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں نہیں، کیوں؟ قرآن کے مہینے میں قرآن والے بیکار پھرتے رہے، یہ کون سا اصول ہے؟ اس کے لیے ہم مدرسے کی بچیوں کو رمضان میں چھٹیاں نہیں دیتے تاکہ بچے مدرسے میں رہ کر خوب تلاوت کرے، اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اعمال رمضان کا اہتمام کرے اور سب کے لیے دعا کرے۔ تو 20 رمضان کو اس لیے چھٹی دیتے ہیں تاکہ رات میں جا کر کے بڑی بچیاں اپنے گھر پر 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی وجہ سے یہ چھٹیاں دی جا رہی ہے۔ جیسے آج رات میں اب بچے مغرب کی نماز سے پہلے بہت سی بچے اعتکاف میں بیٹھنے والی ہیں، معلمات بھی اعتکاف میں بیٹھیں گی، تو آپ بھی گھر کے خواتین بھی باضابطہ اگر گھر میں بڑی خواتین ہیں تو کام کے لیے 1-2 طے کر لی جائے، باقی خواتین بھی اپنے گھر کی مساجد میں اعتکاف کریں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا ایک حسین موقع ہے۔ راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں جاگیں، خوب مانگیں، اور یاد رکھیں 2 نعمتیں اور ہمارے لیے باقی ہیں، یوم الجائزہ، لیلۃ الجائزہ۔ دن بھر جو روزے رکھتے تھے، کیا حدیث پاک میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رکھتا ہے دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور من قام رمضان، جو راتوں میں تراویح کے لیے جاگتا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو روزوں کا اجر ثواب ملے گا، یوم الجائزہ بدلے کا دن یعنی عید کے دن ملے گا، اور راتوں کی تراویح کا بدلہ ملے گا لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کے دن۔ ہماری ماں بہنیں چاند رات کو 1 گھنٹہ کم از کم کیوں نہ ہو مسلح پر بیٹھیں، لیکن چاند جیسے نظر آ جاتا ہے تو مرد بھی آزاد، عورتیں آزاد ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں کہ تراویح کی جو راتوں میں ہم جاگ رہے تھے تراویح کے لیے، اب اس کا بدلہ اللہ چاند رات کو دیتے ہیں۔ اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بدلے والی رات۔ اس میں مہندیاں لگا، بھجیا تل، گلگلے تل، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں فجر تک کے، بیکار اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ نہ کرو میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں کے لیے تو خاص میں نصیحت کر رہا ہوں، میری کوئی بیٹی وقت کو ضائع نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کے اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے آپ کریں، لیکن میری بیٹیاں 1 گھنٹہ تو مستقل مصلی پر بیٹھے گی انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، اور عمل بھی کرو گی انشاءاللہ، مائیں بھی عمل کریں گے، میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب یہ بھی عمل کریں گے۔ تو ادارے کی جانب سے یہ ہدایت ہیں، تو ماؤں کو بھی پتا چلے کہ ادارے نے کیا ہدایت کی ہے، اس کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو 31 مارچ آج ہے، اور آج 20 رمضان ہے، آپ کے بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور اب یہ چھٹیاں مکمل ہوگی 31 مئی کو۔ 31 مئی کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، جمعہ کے دن آپ اپنی بچیوں کو لا کر یہاں چھوڑ دو گے۔ لکھ لو یہ تاریخ، 31 مئی۔ پرانی تمام بچیوں کو 31 مئی کو یہاں حاضر ہونا ہے۔ 1 جون سے باضابطہ آپ کی پڑھائی شروع ہو جائے گی۔
جو بچیاں 31 مئی کو یہاں آئے گی، ہر سال جیسے انعامات دیے جاتے ہیں، اس سال بھی وقت پر حاضر ہونے والے بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور 1 جون سے قدیم طالبات کے تعلیم کا نظام شروع ہو جائے گا۔ نئے داخلہ کی جو کاروائی ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ 1 جون سے شروع ہو کر کے 15 جون تک چلے گی۔ اسکول کے بچے بھی انہی دنوں میں اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی نظام سیم ہے، چونکہ اسکول اور مدرسہ ساتھ میں یہاں چل رہا ہے۔ تو 1 جون سے 15 جون تک نئے داخلوں کی کاروائی ہوگی، پرانے داخلوں کی کاروائی نہیں ہوگی۔ جو بچیاں 1 جون کو لیٹ آئیں گی، 1 دن کا 100 روپیہ جرمانہ ہے۔ تو 1 جون کو آئے 100 روپیہ، 2 کو آئے 200 روپیہ، 3 کو آئے 300 روپیہ، 4 کو آئے 400 روپیہ۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے مدرسے والے کب سے جرمانہ لے رہے؟ جی، مدرسے والے بھی جرمانہ اس لیے لے رہے کہ آپ نے مدرسوں کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں الحمدللہ اکثر بچیں آتی ہیں، لیکن چند بچیاں ایسی ہیں جن کے والدین اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، تو بچوں کو لیٹ لے کر آتے ہیں، جبکہ بچیاں خود کہتی ہیں کہ ابو وقت پر چلنا ہے۔ بہرحال آپ کو آنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، جن ماں باپ کے اندر میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ایگو ہے، وہ اپنی بچیوں کو کہیں اور بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارا ادارہ آپ کے لیے کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہ ادارے، یہ مساجد، بالکل دین کے جتنے شعبے ہیں محتاج بالکل نہیں ہے، نہ میرے ہیں نہ آپ کے۔ یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذان دے دو، اذان مؤذن 5 ٹائم کی اذان دیتا ہے، تو بس اذان کے بعد جو آ گیا آ گیا، جو نہیں آیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھے کہ مدرسہ روضۃ المومنات آپ کا یہ۔ الحمدللہ کئی ایسے ترم خاں آ گئے، ہم نے صاحب کہا اپنے بچے اپنے گھر لے جا بھائی، چیخنا پکارنا ادھر کرو۔ تو ویسے وقت پر آپ کو آنا پڑے گا، سختی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں وقت پر آنا پڑے گا۔ جیسے ہم سختی آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سختی پیش کیجیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ حضرت ہم نے بچوں کو وقت پر، ہماری بچی پڑھی کیوں نہیں آپ پوچھیں، ہم بتائیں گے آپ کو۔ الحمدللہ بچوں کے ہینڈ رائٹنگ چیک کیجیے آپ اردو میں۔ ہمارے یہاں اصول بنا ہوا ہے، معلمات کو تنخواہ نہیں ملتی ہے جب تک کہ معلمات بچوں کا ہوم ورک کلاس ورک پورا نہ کرائیں۔ ہوم ورک کلاس ورک کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بچے ہاسٹل میں ہیں، مغرب کے بعد ان کا باضابطہ ہوم ورک ہوتا ہے، اور کلاس کے اوقات میں ان کا کلاس ورک ہوتا ہے۔ آپ تمام کے تمام پیرنٹس اپنے بچوں کے بیگ ساتھ میں لے جائیے، ان کی پوری پڑھائی چیک کیجیے آپ۔ رزلٹ آپ کو الحمدللہ 15 جون کو ملے گا۔ 15 جون کو ہم نے سالانہ جلسہ رکھا ہوا ہے، ہم ابھی دینے والے تھے لیکن ہم نے نہیں دیا، کیونکہ بہت سے پیرنٹس ہیں جو آتے نہیں ہیں۔ 15 جون کو جلسہ ہے، تمام کلاسوں میں بچے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر آئے ہیں ان کے انعامات ہیں۔ پورے سال جن بچوں نے اپنے اخلاق پیش کیے ان کے لیے ہے۔ سر سے دوپٹہ جس کا کبھی سرکا نہ ہو اس کے لیے انعامات ہیں۔ اپنی نظر میں حیا رکھنے والوں کے انعامات ہیں۔ روزوں کا اہتمام کرنے والوں کے انعامات ہیں۔ صفائی کا خیال رکھنے والوں کے انعامات ہیں۔ مستقل انعامات ہیں۔ اپنے بیگ، اپنی کاپیاں، اپنی کتابوں پر انہوں نے مستقل کور رکھا، کاپیاں ان کی صاف ستھری رہی، سر ورق ان کا ماشاءاللہ رہا، ان کے لیے مستقل انعامات رکھے گئے ہیں۔ لاکھوں روپے میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ دن آپ کو آنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے واٹس ایپ پر اطلاعات آپ کو دے دی جائیں گی جلسے کی۔ پروگرام میں پہنچیے آپ اور اپنے دست مبارک سے اپنے بچوں کے انعامات کو حاصل کیجئے تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو۔ ہم بچوں کو سال بھر محنت کر کے ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں مدرسوں کو رسپانس ہی نہیں دیتے، اسکولوں میں نہیں جاتے۔ کتنے ماں باپ کو دیکھا باہر آتے ہیں کھڑے رہ کر گٹکے کھاتے ہیں، باہر آتے ہیں بچوں سے پیار سے بات نہیں کرتے۔ آپ کی اولاد کو مدرسے والے اتنے محبت سے بات کرے اور آپ ہو کے بس سختی سے بات کرتے ہو، اپنی باپ گیری دکھاتے ہو، غلط بات ہے۔ کتنی بچیاں رو کر کے آتی ہیں، حضرت میرے ابو ایسے ہیں۔ امسال تقریباً ہمارے یہاں 45 بچیاں ایسی تھی، ہم نے باضابطہ پوچھا کہ جن کے ابو شراب پیتے ہیں بتاؤ، اتنی بچیوں کے والد شراب پیتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ بیٹی کے باپ ہو کر کے آج بھی تم شراب کے نشے میں دھت رہتے ہو۔ بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ تمہاری اس بیکار زندگی کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کس کس کو تکلیف دو گے؟ بیوی کو ستا رہے ہو، ماں کو ستا رہے ہو، باپ کو ستا رہے ہو، بیٹی کو مدرسوں کے حوالے کر دیا، بیٹے کو کسی اور مدرسے میں ڈال دیا اور شراب کے نشے میں دھت رہتے ہو۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ مجھے سختی نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بچوں نے پیار محبت سے کئی والدین کو سمجھایا، سدھارا۔ 17 سے 18 کے قریب والد وہ ہیں الحمدللہ جنہوں نے توبہ کی ہے، شراب کے نشے سے دور ہو گئے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں
جن کی ہم نے فکر بھی کی الحمدللہ، ماؤں نے برقعوں کو اختیار کر لیا، پردے میں آ گئی، نماز کی پابند ہو گئی، اور کئی باپ ایسے ہیں جن کو الحمدللہ ادارے نے، ہم نے خود فکر کر کے ان کی جماعت میں جانے کا خرچہ دیا ہے، یہاں بھی اور ہمارے دیگر اداروں کے اعتبار سے بھی۔ وہ بیچارے جماعت میں جا کر کے اب تھوڑا لائن پر لگ چکے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی نے یہ سب اپنے شراب کا نظام باقی رکھا تو اللہ کے واسطے، اللہ کے اپنی بیٹیوں کا چہرہ دیکھ کر کے یہ شراب کی بری عادت کو چھوڑ دیجیے، حلال کمائیے۔ آپ اپنی اولادوں کو مدرسے کے حوالے چھوڑ کر کے نہ کہو کہ ہم غریب ہیں مولانا، بھئی یہ بیٹی کا خرچہ دینا ہے آپ کو، کتنا کھاتی ہے بچی آپ کی؟ مدرسوں کی فیس کچھ بھی نہیں ہے، مدرسوں میں زکوٰۃ اور صدقہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں مدرسوں میں فیس دے کر پڑھائیے آپ۔ ایک بچی ایک وقت میں 142 گرام چاول کھاتی ہے، 142 گرام جوار کی روٹی کھاتی ہے، 142 گرام گیہوں کی 2 چپاتیاں بن جاتی ہے۔ پتا چلا، میں نے ایک مرتبہ ٹوٹل مارا، ایک بچی 7.5 کلو چاول، 7.5 کلو جواری، 7.5 کلو گہوں، اس کے مہینے کا خرچہ ہے، مہینے کا 1.5 کلو تیل ایک بچی کھاتی ہے۔ ایسے مسالہ جات وغیرہ چند چھٹاک وٹاک پر پہنچتے ہیں۔ گوشت کتنا کھاتی ہے؟ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب لگایا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مطبخ کا جو نظام ہے بالکل اسی پر ہے کہ اتنی بچیاں تو اتنا کلو چاول ہی جانا چاہیے، الحمدللہ، کیونکہ یہ قوم و ملت کی امانت ہے۔ قیامت میں ہم میں سے ہر ایک کو حساب دینا ہوگا کہ مفتی صاحب نے لا کر کے دیا، اب واچ مین نے اندر پہنچایا، خالہ کا کام اور معلمات کا کام ہے، بچوں پر ویسے ہی ہو، رتی برابر ایک اناج کا دانہ دسترخوان پہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمارا اب حساب یہاں ختم ہو گیا، گیٹ تک، مدرسے کی دہلیز پہ ہم نے پہنچا، اب آگے کا حساب کتاب آپ دیں گے، کیونکہ اللہ اندر کا پورا نظام آپ کا ہے۔ بالکل انشاءاللہ اس کفایت شعاری کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، اور ایسے ہی رہے گا تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ادارے اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو میں ماں باپ سے کہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ سختی بالکل اختیار نہ کریں، پیار محبت سے۔ اب بچے گھر آ رہے ہیں، ان سے پیار سے بات کریں۔ ہمارے مدرسے کی کسی بچی کو، یہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، آپ ان کے جسمانی ماں باپ ہو اور آپ کی جسمانی اولاد ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری اب بچی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ بچوں کا ایک روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں باضابطہ فون کر کے بتا دیں اپنی امی جان کو کال کر کے، کہ اپنے معلمات کو کال کر کے، کلاس ٹیچر کو کال کر کے کہیں ہمارے امی کو سمجھے میری آج کی سحری نہیں ہوئی ہے۔ روزہ رکھوائیں بچوں سے، دسترخوان پر بچوں سے سامان رکھوانے کا کام لیجئے۔ اور بچے الحمدللہ ہمارے پاس بڑی بچیوں کو خالاؤں کی نگرانی میں ہر ہفتہ اتنی بچیاں کوکنگ کے اعتبار سے، پکوان کے اعتبار سے ٹریننگ لے چکی ہیں۔ ہماری بچوں سے آپ کھانے پکوا کے کھائیے، دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ ہر اتوار کو ماشاءاللہ مختلف انداز کے کھانے بچے پکانا سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کام بھی آپ اپنے بچوں سے گھر پر لیں۔ اگر آپ کی بچی نے عبادات اور معاملات کا خیال نہیں رکھا تو آپ ہمیں آ کر گلا شکوا کریں۔ شکایت بھی واجب ہونا چاہیے، غیر ضروری نہیں۔ جیسے ایک صاحب ہمارے پاس آ کر کہنے لگے، مولانا آپ نے بچے کو کیسی تعلیم دی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے گھر آ کے ٹی وی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی آپ کے گھر میں، تو ہمارے یہاں تھا تو ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہاں ٹی وی نہیں تھی، تو ٹی وی آپ کے گھر میں، اس کے لیے آپ کو دیکھ کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ ہنسی جیسی شکایت ہے۔ کوئی کہتا ہمارا بچہ گھر آنے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ ہم لوگ نماز اس کو پڑھوا رہے تھے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ماحول سے کون متاثر نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بڑا سے بڑا ولی صفت آدمی بازار چلے جائے تو بازار کے اثرات اس کے دل دماغ پر نظر پر آ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کا چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے شکایت ایسی کرو جو واجب ہو، سمجھ میں آوے کہ ہاں کہ بچہ یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ دوسری بات، آپ کو اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے دینا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں بچہ مدرسے کی جانب سے جو انہیں ہوم ورک دیا جا رہا ہے، 2 مہینے بچیاں باضابطہ اردو رائٹنگ، ہندی رائٹنگ، انگریزی رائٹنگ، عربی رائٹنگ، خوش خطی کا یہ کام کریں گی، اور باضابطہ تلاوت کا اہتمام کرے گی۔ روزانہ جو بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں 1 پارے کی تلاوت کریں گے، جو نہیں جانتے ہیں جہاں تک ان کا سبق ہوا ہے اس سبق پر وہ غور کریں گے۔ گھر میں اگر واٹس ایپ موبائل ہے امی جان کے پاس، تو معلمات میں ہر ایک کے پاس موبائل میں واٹس ایپ ہے، آپ معلمات سے سب بچے رابطے میں رہیں، بڑی خوشی ہوگی۔ اور معلمات ہمیں رپورٹ دے کہ آپ نے اپنی کلاس کو مکمل طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ معلمات کو آنے کے بعد انشاءاللہ جتنی بچیوں کو آپ نے موبائل کے ذریعے سے آن لائن پڑھایا، ان کا نظام اپنی پوری کلاس کا چیک کیا، تو معلمات کو ادارہ باضابطہ انعامات سے نوازے گا، انعامات سے۔ مائیں بھی معلمات سے رابطے میں رہیں۔
ابھی جانے سے پہلے تمام معلمات بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں ان کا نمبر لے جائے کہ آپا آپ کا نمبر دیجئے اور آپ بچی سے رابطے میں رہیں. انشاءاللہ روحانی ماں باپ، جسمانی ماں باپ مل جل کر کے اس بچی کی تربیت پر دھیان دیں گے، انشاءاللہ بچے اور زیادہ بنیں گے اور ان میں نکھار آئے گا، ان میں کسی قسم کا بگاڑ نہیں آئے گا. 31 مئی کو آپ بچوں کو لا کر حوالے کریں گے جمعہ کے دن. سنیچر کو 1 جون ہے، پڑھائی شروع ہو جائے گی. پھر اتوار کے دن بچوں کو تھوڑی سی ہلکی سی چھٹی دی جائے گی، جیسے کہ ہمیشہ کا معمول ہے چھٹی کا اتوار کے دن. پھر پیر کے دن سے مستقل اور نظام چلے گا. یہ جدید داخلہ کاروائی جیسے ہم نے بتایا کہ 1 جون سے شروع ہو کر کے 15 جون کو ختم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ادارے نے جو کچھ سکھایا ہے ادارے نے آپ کے سامنے بتایا. میں قرآن مجید کی آیت شریفہ کو پڑھتے ہوئے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، بر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ساتھ دیجئے، گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دیں. یہ مدرسے بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اپنی دعا سے ان کی ہیلپ کرو، اپنے پیسوں سے ان کی ہیلپ کرو، زکوٰۃ صدقات عطیات سے اس کی مدد کرو. یہ نہ سمجھو ارے مدرسہ تو بہت بڑا دکھ رہا ہے، اس مدرسے کو ہماری ضرورت نہیں. جیسے کچھ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں عقل کے پیدل، اپنے قریب میں مدرسہ ہے اس کو چندہ نہیں دے کر دوسری جگہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اس مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے اور فخر کرتے ہیں اس کو ہم چندہ نہیں دے کر خوش ہیں. ارے بھائی تم خوش نہیں ہو، اللہ خوش ہے. تمہارا پیسہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے لیے تمہارا پیسہ اس مدرسے کو لگ نہیں رہا ہے. دعا دیجئے اور مدرسوں سے محبت کیجئے. حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا کن عالما او متعلما مستمعا او محبا ولم تکن الخامس فتہلک. پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، ان علماء کی بات کو سننے والے بنو، یا کم از کم ان مدرسے والوں سے محبت کرنے والے بنو. 5واں مت بن کے تو ہلاک ہو جائے گا. آدمی 5واں کیا بنتا ہے؟ مدرسوں سے دشمنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس کی ذات کو ہے. حاسد جو حسد کرتا ہے بھلی چیزوں کو دیکھ کر کے، اسے کبھی چین کی نیند آتی ہی نہیں ہے، آتی نہیں. آپ دیکھ لیں جو بندہ کسی پر جل بھن کے رہتا ہے، حسد کرتا ہے، چاہے وہ علماء میں سے ہو، ڈاکٹروں میں سے ہو، انجینئر میں سے ہو، پروفیسر میں سے ہو، عام آدمی میں سے ہو، یا مالداروں میں سے ہو، یا امیروں میں سے ہو، یا غریبوں میں سے ہو، کسی بھی تنظیم کا آدمی اگر کسی دینی کام پر حسد کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، یا دنیا بھی کسی کی بھلی اس کو دیکھ کر کے برا لگتا ہے، آپ ایسے آدمی کے چہرے کو دیکھو، اس کا چہرہ بے رونق ہوتا ہے، اس کے چہرے سے وحشت برستی ہے، وحشت. ایسا لگتا ہے کبھی بندہ ہنسا ہی بھی نہیں ہوگا. جب بھی دیکھیں گے آپ ان کے چہروں میں وحشت ہوتی ہے. اور حاسد حسد کرتے رہیں، نقصان کچھ نہیں ہوتا، اسی کے عمل برباد ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او الخشب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حسد کرنے والے کی مثال ایسے اور اس کے نیکیوں کی بربادی کی مثال ایسے کہ ایاکم الحسد، تم پر لازم ہے کہ حسد سے بچو. فإن الحسد یاکل الحسنات، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب او الخشب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو جلن بھلن کی جو بیماری ہے نا، وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے. اب تم کتنے بڑے حاجی پاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، کتنے ہی تم دین کے کام کرو، جماعتوں میں پھرو، مولوی بنے پھرو، امامت کرتے پھرو، مفتی بنے پھرو، لیکن تمہارے اندر جلن کی بیماری ہے تو تمہاری نیکیاں برباد ہوگی. یہ سب کے لیے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو نیکی کے کاموں میں ساتھ دیں دوستوں. اس مدرسہ روض المومنات کا بھی خوب بھرپور تعاون کیجئے. آپ اپنا تعاون پہنچائیے، کون دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے مت دیکھیے، آپ تعاون پہنچائیے. مدرسے کے بہت سارے کام ہیں، ابھی بچوں کا ڈائننگ ہال بننا ہے، باہر کے بہت سارے کام ہیں، اور مدرسوں میں ہمیشہ کام رہتے ہی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ تعاون کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ تعاون کرتے رہیں گے. مدرسے کا باضابطہ اسکینر ہے، فون پے، جی پے، آن لائن اکاؤنٹ پر بھی آپ پیسہ ڈال سکتے ہیں. اب یہ جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہو، آپ مدرسے کا اسکینر لے لیجئے، 100 روپیہ صدقہ ڈال دو، مدرسے کے اکاؤنٹ پہ پہنچ جائے گا. آپ کے صدقات یہاں پہنچیں گے اور آپ بلاؤں سے بچیں گے. جتنے حضرات اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کریں اس مدرسہ کا تعاون کرتے رہے تاکہ اللہ قیامت تک اس کا نظام چلائے. آپ کے تعاون سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے تعاون کو لے کر کے ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں. ایک تو تعاون کی میں نے آپ سے اپیل کی، درخواست کی ہے. ادارے نے جو کچھ دیا
اس پر عمل اپنے بچوں سے کروائیں، اور جو ہدایت آج پیش کی گئی ہیں ہم بھی اس پر عمل کریں۔ گھر پر بچے کیسے وقت گزاریں گے تو عبادات میں بچوں کو مصروف رکھیے، بچوں کے معاملات کو چیک کرتے رہیں۔ میری مدرسے کی کسی بچی کے ہاتھ میں آپ موبائل نہیں دو گے، موبائل نہیں دو گے۔ موبائل ہم نے کہا تھا معلمات سے رابطے میں رہیں گے، وہ 1 گھنٹہ ہوگا اور ماں کی نگرانی میں ہوگا، باقی اوقات میں موبائل چھین لیجیے، ان کے پاس مت رکھیے۔ بچیوں کے اخلاقیات پر دھیان دیں، اگر بچی نے سلام نہیں کیا افشوا السلام بینکم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری بچہ سلام کرے گی، سلام دعا ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامت ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکات ہو۔ تو ایک سلام میں 3 دعائیں ہیں، تو بچیوں کو آپ بھی سلام کریں، وہ بھی کریں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے نکلنے کی دعائیں بچی زور سے پڑھے گی اپنے گھر میں، تاکہ ماں اور بہن بھائیوں کو بھی دعائیں یاد ہو۔ کھانے کے اوقات میں بچی دسترخوان پہ بیٹھ کے زور سے دعا پڑھے گی۔ دسترخوان بچھانے کے آداب جیسے جماعتوں میں ہوتا ہے، سوتے وقت میں بستر بچی سب کا لگائے گی۔ ہماری بچی سے کام لیجیے، ہمارے بچے سب پورے گھر کا بستر لگائے، جتنے دن 2 مہینے تک بچی باضابطہ اس گھر کو جنت بنا کر کے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو باضابطہ، ورنہ ہم حضرت کو کال کر دیں گے، مرد حضرات ہمیں کال کیجیے، انشاءاللہ اس سے بچے ہمارے بنیں گے۔ دسترخوان، بستر اٹھانا، بستر بچھانا، اور چھوٹے موٹے کام، سبزی ترکاری وغیرہ کاٹنا وٹنا، یہ سارے کام، اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہماری بچی کے ساتھ میں۔ جو بچی اپنے گھر جا کر پورے محلے کی بچیوں کو لے کر کے ساتھ میں نماز پڑھے گی، پڑھائے گی، مکتب کا نظام 2 مہینے رکھے گی، ویکیشن ہے، اس ویکیشن میں اسکول کے بچوں کو جمع کر کے پڑھائیے، اور باضابطہ امی جان کو واٹس ایپ پر فوٹو بھیجیے۔ جو بچیاں 2 مہینہ اپنے گاؤں میں مکتب چلائے گی، اس 2 مہینے کی تنخواہ ان بچیوں کو مدرسہ دے گا انشاءاللہ، مدرسہ ان بچوں کو تنخواہ دے گا، گاؤں والے دے یا نہ دے ہمیں خوشی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں گھر گھر مکتب رہے، گھر گھر میں تلاوت ہو تو ایسا لگنا چاہیے مدرسہ ہے، نماز ہو تو ایسا لگنا چاہیے گھر مسجد ہے، جیسے صحابہ کے دور میں تھا۔ اسی دور کو ہمیں باضابطہ محنت کر کے لوٹانا ہے، تو ہماری بچے یہ کام کرے گی۔ تعلیم، جو بچوں کو کلاس ورک یہاں ملتا تھا، اب بچے وہاں جا کر ہوم ورک کریں گے، ماں بقیہ روزوں کا اہتمام کریں گے، اعمال رمضان کی فکر کریں گے۔ اعمال رمضان میں تہجد ہے، سحری سنت ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، افطار کا اہتمام ہے، افطار سے پہلے دعا کا اہتمام ہے، تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز میں 2 چیزیں، مکمل رمضان عید کا چاند نظر آنے تک تراویح پڑھیں گی، 20 رکعت پڑھے گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت یاد ہے اس کو پڑھ کر کے آپ نماز پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے طاق راتوں میں میری بیٹیاں جاگے گی، مائیں بھی جاگیں گے، بھائی حضرات بھی جاگیں گے، شب قدر کے اعتبار سے اس کی تلاش کریں گے، اور لیلۃ الجائزہ بدلے والی رات میں عبادت کریں گے، اور یوم الجائزہ عید کے دن باضابطہ نماز کے لیے مائیں بہنیں اپنے ابو اور بھائی کو عید کی نماز کے لیے روانہ کریں گے، وہ عید کی نماز پڑھ کر کے آئیں گے۔ گھر میں سب کے چہرے پہ مسکان ہونا چاہیے، مسکراہٹ ہونا چاہیے، غصہ نہیں، پیار محبت سے رشتہ داروں کو ملو، بھائی بھائی کو ملو، کیونکہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن عطا فرمایا، اس کی قدر کریں گے۔ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر نکالیں، جتنے ماں باپ ہیں کوشش کریں گیہوں، جوار، جو بھی اناج نکال سکتے ہیں، یا رقومات بھی آپ نکال رہے ہیں، آپ کی بیٹی جس مدرسے میں پڑھتی ہے اسی مدرسے میں آپ صدقہ پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ رشتہ داروں میں دینا ہے تو یہ سب سے بڑا افضل کام ہے۔ اگر رشتہ دار کوئی نہیں ہے غریب میں، غربت میں، تو آپ یہ کریں کہ وہ صدقے کی گیہوں اور جواری مدرسے میں پہنچا دیجئے، یا کم از کم ابھی جاتے جاتے آپ صدقے کی رسید بھی بنا سکتے ہیں، صدقے کی آپ کی، مطلب گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ غالباً اس وقت صدقۃ الفطر کی جو رقم طے ہوئی ہے، کوئی 70 روپیہ طے کیے، کسی نے 100 روپیہ طے کیا ہوا ہے، ایک بندے کی طرف سے 70 روپیہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ گھر کے تمام افراد کی طرف سے یہاں جاتے جاتے مدرسے میں رسید بنا کر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں دینا ہے تو افضل ہے وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن حضرات کو اللہ نے کھیتی باڑیاں دی ہیں، جب آپ مدرسے میں آ رہے ہو ایڈمیشن کے وقت، تو بچوں کے لیے آپ جوار گیہوں کا چندہ لے کر کے آئیے، مدرسے میں جمع کیجیے۔ دے دے، دلا دے، یا دینے والے کا گھر بتا دے، یا کم از کم اس کا پتہ دے، تو کوشش کریں۔ مائیں آتی ہیں تو اندر میں چندہ ڈبی لگی ہوئی ہے، بچوں سے ملنے آتے ہو تو صدقہ اس میں ڈال کر جایا کریں۔ مرد حضرات بھی باہر کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ عطیات سے ادارے کا تعاون کرتے رہیں۔ ادارے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، ہر قسم کے جھوٹ چیزوں سے اجتناب بچیے۔ اگر کوئی آپ سے، کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں خود کی اولاد تو پڑھاتے نہیں، تو بعض افطہ تم کو کچھ ایسے ملیں گے من الجنت والناس، قرآن مجید میں آتا ہے جناتوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے شر پھیلانا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف شیطان کرتا ہے، بالکل نہیں، قرآن کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کن سے؟ یہ جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ کچھ لوگ ہیں بعض ہفتہ یوں کہتے ہیں، بعض ہفتہ کہ یہ مدرسہ اچھا نہیں کہ تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان سے کہو میری بیٹی پڑھتی، مجھے پتا ہے کیسا ہے، آپ کی بیٹی پڑھتی نہیں، آپ کو کچھ جلن بلن ہوگی، آپ اپنی جگہ رکھیے۔ تو بعض ہفتہ ہر قسم کی جھوٹ سے بچنا، اپنی بچی پڑھی فل تحقیق کرنا، جس طرح سے اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتے تو کتنی تحقیق کرتے ہیں، ویسے ہی الحمدللہ اپنے بچوں کو اداروں میں پڑھاتے ہیں تو بہت تحقیق کر کے پڑھاؤ، چند دن رکھ کر پڑھا۔ ہمارے مدرسے کا تو اصول ہے 1-2 دن اور رکھو، ماں کو بھی رکھو۔ ہمارے یہاں باضابطہ مائیں بھی 24 گھنٹہ قیام کر سکتی ہیں، 24 گھنٹہ رک کر دیکھو مدرسے کا نظام کیسا ہے۔ الحمدللہ یہ جو گیٹ ہے، اس گیٹ کے اندر مردوں کی بالکل انٹری نہیں ہے، مکمل کیمرے کے اندر میں پورے سال کا ڈیٹا گوگل پہ ڈالا ہوا ہے، کبھی بھی چیک کیا جا سکتا ہے الحمدللہ، کیونکہ فل سیکورٹی کے ساتھ ہم کو یہ نظام چلانا اور چل رہا ہے الحمدللہ۔ دوسری بات ہے کہ بد اخلاق لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کریں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی، اور ہماری بچیاں بھی۔ اب ہماری بچیاں جب جائیں گی تو محلے میں کوئی ایسی بچیاں جو ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزوں میں یا زبان وغیرہ درست نہ ہو، تو ہماری بچوں کو ان کی صحبت سے بچا کے رکھنا، تاکہ بچوں کے اندر میں ہم نے جو محنت کی وہ محنت ضائع نہ ہو۔ نئے داخلوں کے اعتبار سے جتنی بچیاں آئی ہیں، ہر بچی کوشش کرے اپنے ساتھ 2 نئی بچیوں کا داخلہ لے کر آئے۔ جتنے ماں باپ بیٹھے کوشش کرے اپنے پڑوس میں اپنے بھائی، اپنی بہن کی، رشتہ داروں کی بچوں کو لے کر آئیں۔ داخلے کے اعتبار سے معلومات لے سکتے ہیں اور آپ کے واٹس ایپ پر آ جائے گا۔ بعض اب ہم یوٹیوب پر بھی ڈالنے والے ہیں مدرسے کے داخلہ کاروائی کے چارٹ کی کیا کیا چیزیں لانی ہیں، کیا کیا ہوگا، ویب سائٹ پر سب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو جو یتیم بچیاں ہیں، یتیم بچیوں کے لیے بھی بہت زبردست رعایت یہ ہے کہ ان کی فیس بالکل نہیں لی جائے گی۔ ہاں چاچا ماموں رشتہ دار میں کوئی مالدار ہے تو ان کی کفالت خود کرے۔ بچوں کی پڑھائی کا نظام جو کچھ بھی ایسے ایڈمیشن فیس ہے، یونیفارم ہے، بیگ ہیں، کتابیں، ہمارے مدرسے میں کتابیں فری میں نہیں دی جاتی، صاف بات ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو اپنا جان اپنا مال کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بیگ، اپنی کتابیں خود کی ہونا چاہیے تاکہ اس علم کی قدر ہو۔ سالانہ جلسے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تقسیم انعامات وغیرہ انشاءاللہ ہمارے پاس بعد میں ہوں گی، اور ادارے کے تعلق سے جتنی باتیں مجھے بتانی تھی میں نے بتا دی ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ماں بقیہ ایام بھی اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت میں پوری دنیا میں جتنی مساجد، جتنے مدارس، جتنے خانقاہیں، جتنی جمعیت اور جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب مل کر کے اجتماع دعا کرتے ہیں۔ بس ہماری تمام باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے میں یکم رمضان سے لے کر اب تک یعنی 20 رمضان تک ہمارے لامجانہ گاؤں کی خواتین ماشاءاللہ درس قرآن میں حاضر ہو رہی تھی، تقریباً 11 بجے آتی ہیں، 1 بجے فارغ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ظاہر سی بات ہے کہ سال گزشتہ 2-3 بیانات ہو چکے تھے، اس سال ایک بھی بیان نہیں ہو پایا کیونکہ ہم خود سفر پر تھے 1 رمضان سے اب تک اور نہیں آ پائے تھے۔ آج آئے ہیں تو اجتماعی دعا بھی، اور اس سے غالباً تمام باتیں میری یہ بہنیں جو گاؤں کی ہیں یہ بھی سمجھ چکی اور عمل بھی کرے گی انشاءاللہ۔ وقتاً فوقتاً آپ لوگ ہمارے بیانات اس پر سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر مفتی عبدالواجد صرف نام ڈال دیجئے لاتور، تو یوٹیوب پر آپ کو ہمارے تمام بیانات دیکھنے سننے ملیں گے، حج کے ہیں، عمرے کے ہیں، رمضان مبارک کے ہیں، اخلاقیات کے، اور مستقل یہ انشاءاللہ چینل چلتا بھی رہے گا، اللہ چلا دے اس کو، سب آپ کی نیت سے چل رہا ہے، کوئی اپنی دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، امت تک رہے، کیونکہ آج کل لوگ مسجد میں 10-15 ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یوٹیوب پر تو تقریباً اس بیان کو فوراً 24 گھنٹے میں سننے والے 100، 200، 300، 500، 600 تک پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سننے کے اب عادی ہو چکے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ بیان بھی یوٹیوب پر جا رہا ہے تاکہ بچیاں بار بار اپنے گھر پر اس کو سن سکیں، اور یہ مذاکرہ رہے گا تو انشاءاللہ یادداشت بھی باقی رہے گی، اور جو ہدایت دی گئی ہیں اس پر بچہ عمل بھی کر پائیں گے، اور شاید دیگر ادارے والوں کے لیے بھی یہ باتیں کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری نیت بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ قول میں بھی شفافیت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عمل بھی ہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اور رہا مسئلہ ہی کہ اب جو بچوں کے جانے کا جو نظام رہے گا بالترتیب رہے گا کہ فیس جن بچوں کی باقی ہے فیس جمع کر دی جائے، رجسٹر میں انٹری ہوگی۔ ہمارے یہاں سے کوئی بچی رجسٹر باضابطہ بنا ہوا ہے، سیریل نمبر ہے، طالبہ کا نام ہے، والد کے نام کے ساتھ،
اور اسی کے ساتھ بچی کے گاؤں کا نام، موبائل نمبر، کتنے بجے بچی ٹائمنگ یہاں سے نکلنے کا وقت لیا جائے گا، لے جانے والا اپنا سگنیچر کرے، اپنا نام لکھے، اپنا موبائل اپنے نمبر ہاتھوں سے لکھ کر کے لے جائے، کیونکہ آپ کی امانت ہے، آپ کی سیوا میں ہم دے رہے ہیں۔ بغیر انٹری کے ہرگز بچی یہاں سے نہیں لے جائیں گے آپ۔ اگر آپ لے جائیں گے تو آئندہ جو بھی مسئلہ ہوگا، اللہ نہ کرے اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں کیمرے میں پورا مکمل ریکارڈنگ کیمرہ ہے باضابطہ، باہر آپ جو ڈسکس کرو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی انٹری بھی، کون بچی کس کے ساتھ جا رہی وہ بھی سب کچھ ہے۔ آپ اپنے اہتمام کے ساتھ بچی لے جائیں، فیس مکمل جمع کر کے لے جائیں، کوئی بہانہ نہیں۔ جاتے ہوئے بچوں کو جو مدرسے نے ہدیہ دیا ہے وہ سب ہدیے لے کر ساتھ میں جائیں۔ الحمدللہ بچوں کے ماں بقیہ دنوں کا افطاری کا سامان ان کے ساتھ دیا جا رہا ہے، بچوں کے لیے عید کے کپڑے بھی ادارے نے دیے ہیں ماشاءاللہ، آپ اس کو قبول کیجئے، اور بچوں کی عید کے کپڑے جو ہم نے بنائے اس کو ضرور بچوں کو سلا کر کے پہنائیں، اور وقت پر بچوں کو لے کر کے آئیں۔ درود شریف پڑھنے دعا ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، عیار ہیں، عیاش ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، جیسے بھی تیرے رحمت کی امیدوار ہیں۔ اے اللہ میری تمام پیاری بیٹیوں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اب یہ پیاری پیاری بچیاں اس مدرسے کو الوداع کہہ کر کے جا رہی ہیں، بھلے یہ 2 مہینے کے لیے جا رہی ہے، اے اللہ مدرسہ سونا سونا سا ہو جائے گا، یہاں کی در و دیوار میں تیری تلاوتوں اور تیرے حبیب کی حدیثوں کی انوارات اور برکات برس رہی تھی، ایک رونق سی اب جو ختم ہو جائے گی 2 مہینے کے لیے کیوں نہ ہو۔ اے اللہ ان تمام بچوں کو صحت دیجیے، عافیت دیجیے، تندرستی دیجیے، اپنے گھر جانے کے بعد اپنے گھروں پر رہتے ہوئے اعمال کا پابند بنا دیجیے، معلمات کو بھی صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ ان کی بڑی محنتیں رہی ہیں جو انہوں نے الحمدللہ مکمل سال بچوں کے پیچھے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو چھوڑ کر کے انہوں نے محنتیں کی۔ کبھی ان کے بچے بیمار پھرتے تھے، کبھی بیمار رہتے تھے، کبھی بچے کو اٹھا لیا، کبھی چل دیا، خادم خادماؤں نے بڑی محنتیں کی۔ اے اللہ مستقل جو آپائے ہیں دونوں خادماؤں نے اتنی محنت کی، گرم گرم آگ میں بیٹھنا، تبوں پر اپنی روٹیوں کو سیکنا، بچوں کو کھلانا، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بغیر وضو کے کبھی کھانا نہیں پکاتی ہیں۔ اے اللہ ان تمام کی تمام خدمات کرنے والے عاملین اور معلمات معلمین کو اللہ خوب اجر جزیل عطا فرما، خادم مدرسہ کو اے اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی والد اور والدہ یہاں بیٹھی ہیں انہیں بھی صحت کاملہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما، بچیوں کو بھی اپنے گھر جا کر کے اہتمام کے ساتھ اپنے اوقات کو، معاملات کو، اپنی عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذمہ داران مدرسہ کو، ٹرسٹیان کو بھی صحت کاملہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص حافظ جاوید صاحب، حضرت مفتی عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بھائی مجاہد، اور اسی طریقے سے دیگر ٹرسٹیان کو بھی اللہ صحت کاملہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما۔ اس ادارے کا جن جن حضرات نے ہمیشہ سے تعاون کیا ہے اور تعاون کرتے رہتے ہیں اور تعاون کرتے رہیں گے، اللہ ان کی بھی جملہ جائز مقاصد کی اے اللہ تکمیل فرمائیے، خزانے غیب سے انہیں خوب عطا فرمائیے، ان کی اولادوں کو صحت عافیت عطا فرمائیے، ان کی الجھنوں کو دور فرمائیے، ان کے جتنے جائز مقاصد ہیں اسے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیے، ان کے خاندان میں جتنے مرحومین ہیں اے اللہ سبھی کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جس تاریخ سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے اس تاریخ سے لے کر آج تک جن جن حضرات نے دامے دمے سخنے اپنی جانی مالی عقلی فکری تعاون کے ذریعے سے اس ادارے کے لیے الحمدللہ نظام کو باقی رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنے خزانہ غیب سے خوب عطا فرما۔ اسی طریقے سے تمام دنیا میں چلنے والے مساجد، مدارس، مکاتب اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جس کسی نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع ہر ایک کی جائز تمنا و مرادوں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔